ناول جان عزیز، رائٹر سونی مرزا، قسط نمبر 57۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور اسی تیز بارش میں چل کر اپنے پاؤں کے چھینٹے اڑاتا ہوا آریال انٹرن مارکیٹ کے مین حصے میں داخل ہوا۔ یہ کوئی بازار نہیں تھا بلکہ گنڈوں کا گرہ تھا۔ جیسے طوائفوں کے الگ بازار ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے علاقے کو بھی مارکیٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے جس سے اس کا سینہ آدھا برہنہ تو ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے بازوؤں کے بال بارش کے قطروں کی وجہ سے بالکل سیدھے ہو گئے تھے اور آستین فولڈ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا الگ ہی رنگ روپ دکھا رہے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی گھڑی تھی۔ آریال کو یوں اندر آتا دیکھ کارل ہوا میں معلق سنگلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے تخت سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ آریال کو اپنی پشت پر کسی کا وجود محسوس ہوا تو گردن ٹیڑھی کر کے دیکھا۔ ڈارلنگ ڈارک براؤن رنگ کی پینٹ شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ آئے گی۔ کارل اپنے تیز قدموں کو تیز تیز چلاتا ہوا اس کے مقابل آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھنسائے ہوئے تھے اور وہ اپنے سامنے کھڑے آریال کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ویلکم ٹائیگر، میرا بھائی کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ابھی ملوا دیتے ہیں، اتنی جلدی کیوں ہے میرے دوست؟ بڑے انداز سے کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے اسے نیچے کر گیا۔ لگتا ہے آج ٹائیگر کافی غصے میں ہے، وہ ہنسا۔ اپنا منہ بند کر، مجھے میرا بھائی چاہیے، لے آؤ اس کے بھائی کو۔ اس نے پیچھے کی طرف دیکھ کر صدا لگائی تو 2 لوگ جمیل کو رسیوں سے باندھے فرش پر گھسیٹتے ہوئے وہاں لائے۔ اس کا پورا جسم خون میں لت پت تھا اور اس کے ہوش گم ہو چکے تھے۔ اسے یوں غنودگی اور زخمی حالت میں دیکھ کر جہاں آریال کے تن بدن میں آگ لگی تھی وہیں ڈارلنگ نے تڑپ کر اس کی طرف بڑھنا چاہا لیکن کارل نے اپنی بازو اس کے سامنے پھیلا دی۔ نہیں لڑکی، تمہیں ابھی اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈارلنگ تو رک گئی تھی مگر آریال نے چند فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے بھائی کی طرف قدم بڑھائے تو کارل اب بھاگ کر اس کے سامنے ہوا۔ نہیں ٹائیگر، تم بھی ایسے نہیں مل سکتے اپنے بھائی سے۔ کون روکے گا مجھے؟ کیا تم؟ اس کی آنکھوں کا قہر بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ سلک کر بولا، نہیں میں نہیں روکوں گا، یہ لوگ روکیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک طرف کھڑے اپنے سینکڑوں گنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا اور آدھے سے زیادہ ہال اس کے چیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میں تمہیں مارنا چاہوں تو یہ تمہیں مجھ سے بچا لیں گے؟ بالکل نہیں، اور سچ تو یہ ہے ٹائیگر کہ میں تم سے پنگا لینا بھی نہیں چاہتا، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ تمہارے بھائی نے غلطی کی ہے۔ اب اگر اسے چھڑوانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں اس تک پہنچنا ہوگا اور اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں سینکڑوں گنڈوں کا سامنا کرنا ہے۔ اگر تم ان کا مقابلہ کر کے اپنے بھائی تک پہنچ گئے تو اسے لے جا سکتے ہو، ورنہ تم بھی میری عادت سے واقف ہو، جسے ایک بار مارنے کا کہہ دوں اسے مار کے ہی چھوڑتا ہوں۔ اس نے جارحانہ انداز اپنایا۔ آریال اشتعال سے اسے دیکھتا ہوا اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ گیا۔ اور ہاں، تم اور تمہاری اسسٹنٹ اپنی پستول مجھے دے دو، مجھے گولیوں کی لڑائی پسند نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں اتنے لوگوں سے بغیر پستول کے لڑو۔ کارل، میں تیرا لحاظ کر رہا ہوں، جانتا ہے کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں غلطی میرے بھائی کی بھی ہے، ورنہ بنا غلطی کے کوئی میرے بھائی کو ہاتھ لگائے تو میں اس کے ہاتھ ہی توڑ دوں گا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں ٹائیگر، سب سمجھتا ہوں کہ تم کیوں خاموش ہو، لیکن میری ڈیر کو بھی میری کمزوری مت سمجھنا۔ میں نے بھی تمہارا لحاظ کر کے تمہارے بھائی کو جان سے نہیں مارا، ورنہ اس کی جگہ کوئی بھی یہ جرات کرتا تو میں اسے زندہ دفن کر دیتا، کیونکہ آج تک میں نے اپنی بہن کو کسی شہزادی کی طرح پالا ہے اور اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، تو پھر اس نے اٹھانے کی حماقت کیسے کی؟ تیری بات مان کر میں تیرے لوگوں سے مقابلہ کروں گا، لیکن جب میں اپنے بھائی تک پہنچ جاؤں،
اگر تب تو نے پھر سے راہ میں کوئی رے اٹکانے کی کوشش کی تو ٹرسٹ می کارل، میں تیرے وجود کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ ڈن ہے، جاؤ ان سب کا سامنا کر کے لے جاؤ اپنے بھائی کو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور وہ اپنی پستول نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ گیا۔ ڈارلنگ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں اپنے ہاتھوں کے کراکرے نکالتے ہوئے ان گنڈوں کی طرف بڑھے تو پشت پر سے کسی کی بھاری آواز سنائی دی، رک جاؤ ٹائیگر۔ دونوں نے بیک وقت گھوم کر دیکھا تھا اور سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی دونوں شاکڈ رہ گئے۔ ایڈم بھی اپنے کف چڑھاتا ہوا اریال کے دائیں طرف آ موجود ہوا۔ مل کر مارتے ہیں سب کو۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا اور نظروں ہی نظروں میں داد بھی دی۔ کارل اپنے کندھے اچکاتا ہوا پھر سے اپنے تخت پر جا بیٹھا اور لڑائی کا نظارہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے شکار پکڑ لیے تھے۔ ایڈم بھی ایک بہت اچھا فائٹر تھا، اسے بھی ہر انداز سے داؤ آزمانا آتا تھا۔ ان میں سب سے زیادہ تیزی سے بندے پھرکانے والی سپیڈ اگر کسی کی تھی تو وہ ٹائیگر تھا۔ ایک ہی منٹ میں اس نے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر انہیں فرش کی زینت بنا دیا تھا۔ دوسرا نمبر ڈارلنگ کا تھا، جو اکثر گھوم کر وار کرتی تھی۔ اس نے بھی کسی کی گردن توڑی تو کسی کے بازو اور ٹانگیں۔ اگرچہ وہ بھی ٹائیگر سے کم نہیں تھی، لیکن جس انداز سے وہ مارتا تھا اس انداز سے ڈارلنگ بھی انہیں مارتی تھی۔ وہ اڑتا ہوا سامنے والے کی گردن میں اپنی ٹانگیں پھنسا کر اسے ایسا فرش پر پٹکتا تھا کہ اس کے پورے وجود کی ہڈیاں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ وہ ایک ہی وقت میں 10 لوگوں پر وار کرتا تھا۔ اس کا وار ہمیشہ انسانوں کے نازک حصوں پر ہوتا۔ ایڈم زیادہ تر کام اپنے ہاتھ کے تھپڑوں سے لے رہا تھا، لیکن سامنے والے کو مارتے وقت اسے خود بھی 2 چپیڑوں کا نشانہ بننا پڑتا، لیکن پھر بھی اس نے بھی بہت سے گنڈوں کو گرا دیا تھا۔ بارش اپنے زور و شور پر تھی اور اسی بارش میں وہ تینوں کارل کے گنڈوں کو بھیگتے ہوئے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے وہاں موجود سبھی گنڈوں کو زخمی کر دیا تھا اور اب اریال سمیت ڈارلنگ بھی زمین کی طرف بھاگے۔ وہ چھیر کے نیچے تھا اور اسے اٹھا کر وہ بارش میں لائے تو پانی کے قطرے چہرے پر پڑتے ہی اس نے ہوش سنبھالا۔ کارل اپنے تخت پر سے چھلانگ لگاتا ہوا کہیں اندر گم ہو گیا۔ اب وہاں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ڈارلنگ کبھی اس کا ماتھا چومتی تو کبھی پیار سے اس کے ہاتھوں کو دیکھتی جو خون بہا رہے تھے۔ پہلے تو اریال بھی اسے ہلاتا رہا اور جب اسے لگا کہ وہ ہوش سنبھال چکا ہے تو اسے وہیں چھوڑ کر خود اپنے قدموں کو بارش کے پانی میں پٹکتا ہوا جانے لگا۔ جمیل نے آہستہ سے کہا، بھائی۔ اس کی ہلکی آواز ہی اس کے کانوں سے ٹکرا گئی تھی اور وہ اپنے قدموں کو وہیں روک گیا، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ جمیل ڈارلنگ کا سہارا لے کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور پھر سے بولا، بھائی۔ اریال نے اپنے ہونٹ بینچ رکھے تھے، وہ بت بنے ایک ہی حالت میں کھڑا تھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں نادان تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھی بھیگی بھیگی سی تھی مگر وہ پتھر بنا معلوم ہوا۔ اس نے پھر سے اپنے قدموں کو جانے کے لیے حرکت دی اور ایڈم بول اٹھا، ٹائیگر رک جاؤ پلیز۔ وہ پھر رکا۔ تمہارے بھائی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے معاف کر دو۔ تم نے ہماری مدد کی، اس کے لیے تھینک یو سو مچ ڈی جی پی، لیکن میں اپنے ذاتی معاملات میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہجہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ ایڈم نے خاموش ہونے میں ہی غنیمت سمجھی۔ بھائی، میں قسم کھاتا ہوں کہ دوبارہ بھابھی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، پکا وعدہ؟ اب تو معاف کر دیں۔ وہ سامنے ہو کر بلکنے لگا۔ اس کے زخم بھی اسے پگھلا نہیں پا رہے تھے۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح بے رحم بنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے مگر اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالے وہ دوبارہ جانے لگا تو جمیل نے اسے ٹانگ سے پکڑ لیا۔ بھائی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری زبان نے کیا کچھ ادا کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دے بھائی، آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، دوبارہ مر جاؤں گا لیکن ایسی بکواس نہیں کروں گا، پلیز بھائی، پلیز۔ اپنے زخموں کے چور وجود کے ساتھ وہ شدت سے رونے لگا تھا۔ اریال کا دل بھی اب پگھلنے لگا۔ وہ نیچے جھک کر اسے اپنے کندھوں سے تھامتا ہوا اپنے روبرو کر گیا۔ ٹرسٹ می جمیل،
میں نے ڈارلنگ سے کبھی نہیں کہا کہ وہ ایسا کرے جیسا اس نے کیا۔ وہ مشینز کس طرح سے پورے کرتی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں رہا کبھی بھی۔ مجھے بس اس چیز سے غرض ہوتی تھی کہ مشن پورا ہو گیا، لیکن تم نے نہ صرف مجھ پہ بے بنیاد الزام لگایا بلکہ اپنی معصوم بابی کو بھی اپنے گھٹیا القابات کا نشانہ بنایا۔ وہ تو ان سب میں کہیں دور دور تک نہیں تھی۔ تم صرف مجھ تک رہتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن تم نے میرم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ جمیل، میں کبھی بھی تمہاری بابی کے بارے میں کچھ بھی الٹا نہیں سن سکتا۔ اس کی بات آ جائے تو دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ تم نے اس کے بارے میں بات کیوں کی۔ اس نے شائستگی سے سب کچھ سمجھایا۔ جمیل شرمندہ سا ہوا اور نگاہیں شرم سے جھکا لیں۔ پر میں نے بھی تو تمہیں اتنا مارا تھا، مجھے بھی معاف کر دینا، نرمی سے کہتے ساتھ ہی وہ اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ ڈارلنگ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آئے اور ایڈم بھی مسکرایا۔ بھائی، اب آپ واپس آ جائیں نا گھر۔ اس سے الگ ہو کر اس نے تصدیق چاہی۔ اریال نے اس بات میں سر ہلایا اور سب کے چہروں پر گہری مسکراہٹ کا باعث بنا۔ وہ ایک بار پھر سے بے اختیار اپنے بڑے بھائی کے گلے لگا تھا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور آج میرم بالکونی میں بے خوف کھڑی تھی۔ جانتی تھی کہ آج اریال برلن میں ہی ہے اور اب اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ بارش ذرا سی تھمی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ تبھی شموشنگ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے میم، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے گم کر دیکھا۔ میم، وہ تمہاری خالہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو ٹھیک ہوں میم، لیکن آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں اور اریال آج صبح واپس آ گئے ہیں۔ کیا؟ انہیں تو میرا پتہ۔ اس کے پیروں سے زمین کھسکی۔ ہاں، تم ٹینشن مت لو، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تمہاری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے ہی تمہیں ان کے پاس جانے کا کہا تھا۔ اس نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ لیکن سر مجھے بہت ڈانٹیں گے اور جاب سے بھی نکال دیں گے۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہہ رہی ہوں نا تم سے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جی، آپ کے لیے جوس بنا دوں؟ وہ جا چکی تھی اور اس نے اپنا سر جھٹک کر پھر سے آسمان کو تکنا شروع کیا۔ کچھ دیر مزید گزر گئی اور اس نے کمرے میں واپس آ کر جوس بھی پی لیا تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا اور ایک بار پھر سے وہ بالکونی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ہوا اس کی زلفوں کو لہراتی ہوئی جا رہی تھی جب اس نے اریال کو یاد کر کے گنگنانا شروع کیا کہ لکھیا سی ساڈا ملنا، تو ایدا ملنا، اے نہیں سی پتا۔ اچانک وہ اس کی سریلی آواز سنتا اس کی پشت سے امڑ کر خود بھی سر لگانے لگا تھا۔ اس نے جھٹ گھوم کر دیکھا، وہ عین اس کے قریب کھڑا تھا۔ آپ کب؟ میں تو ابھی آیا ہوں، لیکن شاید بولنے کی غلطی کر دی۔ تم بہت اچھا گا لیتی ہو، وہ اس کے پہلو میں آ کر بولا۔ نہیں، آپ کی آواز زیادہ اچھی ہے۔ میں تو بس تمہارے ادھورے فقرے کو مکمل کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، چھوڑیں گے سب، آپ کے کپڑے دیکھیں کتنے بھیگے ہوئے ہیں، اس طرح تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ چلے اندر چلیں، میں آپ کو دوسرے کپڑے دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ تھام کر اندر لے جانے کی کوشش کی مگر وہ زیادہ زور لگا کر اسے واپس اپنی طرف کھینچ گیا۔ میں کپڑے چینج نہیں کروں گا، بلکہ تم بھی میرے ساتھ بارش میں بھیگو گی۔ نہیں نہیں، مجھے بہت جلدی ٹھنڈ لگتی ہے۔ اچھا، تو پھر جب تم شروع میں یہاں پر آئی تھی پر میرے نکاح میں نہیں تھی، تب بارش میں کھڑی ہو کر گھوم کیوں رہی تھی؟ وہ اس کے قریب کھسکنے لگا اور میرم بہانے بنانے کے لیے تھوڑی دیر تک نظریں چرانے کی کوشش کرتی دکھائی دی۔ وہ تمہیں بارش پسند ہے نا؟ اس نے خاموشی سے نین جھکائے اور وہ مسکراہٹ پیش کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم میرے نکاح میں آنے سے پہلے اس رات بارش میں بھیگ رہی تھی، اس وقت میری بڑی حسرت والی نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس لمحے میرے سینے میں دھڑکتے دل نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے پاس بھی دل ہے۔ اس لمحے میں نے تمہاری شدت سے چاہ کی تھی میرم، پر تب تم میری نہیں تھی اور اب تم صرف میری ہو، اس لیے آج وہ اپنی چاہ پوری کروں گا جو میں نے ایک عرصہ پہلے کی تھی۔ اس کی کمر سے اپنا ہاتھ گزار کر وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بول رہا تھا اور میرم اس کے لفظوں میں کھو سی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تو مجھ سے بہت پہلے ہی محبت ہو گئی تھی۔ جان بوجھ کر لیٹ اظہار کیا نا؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ ہنستے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کر گیا تھا۔
بہت ڈیٹ ہیں آپ، مجھ سے شادی بھی آپ نے اسی لیے کی کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی، ہے نا؟ محبت کا تو نہیں جانتا لیکن چاہت ہو گئی تھی تمہاری، تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، اور دیکھو آج تم میرے قریب ہو۔ اس نے ذرا مزید زور سے دبایا اور ان کے بیچ سے اب ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ ویسے اگر مجھے شروع سے پتہ ہوتا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بڑا تنگ کرنا تھا، تو اب کون سا کم تنگ کرتی ہو؟ ابھی پھر بھی اتنا نہیں کرتی، پھر میں نے آپ کو اپنے لیے بہت ترسانا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے تڑپا سکتی تھی؟ غلط فہمی ہے تمہاری، ٹائیگر لوگوں کو اپنے لیے تڑپاتا ہے، اسے کوئی نہیں تڑپا سکتا۔ تو یہ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر مسٹر خروس، آج میں آپ کو اپنے لیے خوب تڑپاؤں گی۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھیں اور اسے پیچھے کیا۔ اب تو تم مجھے بالکل نہیں تڑپا سکتی۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکایا۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ اب تم پر میرا حق ہے، پیار سے مجھے میرا حق نہیں دو گی تو زبردستی لے لوں گا۔ اب یہ خواب دیکھنے چھوڑ دیں، کیونکہ اب اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں رونے لگ جانا ہے۔ بولتے ساتھ ہی اس نے اپنے سینے پر بازو باندھے اور نخریلے لہجے میں کہا، تم ویسے بھی اتنا روتی رہتی ہو، کبھی کسی عمر کے لیے روتی ہو تو کبھی سلاڑ کے لیے، تو کبھی کسی چھوٹے موٹے طوفان سے خوفزدہ ہو کر رونے لگ جاتی ہو، اس لیے اب اگر تھوڑا بہت میرے قریب آنے پر روگی تو چل جائے گا، بعد میں خود ہی چپ کروا لوں گا۔ سوچیے گا بھی مت، دور رہیں۔ خطرے کا الارم محسوس کر کے اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سمیت انگلی بھی دکھائی۔ شرافت سے خود ہی قریب آ جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ اگر میں قریب آیا تو میڈم تم تھک جاؤ گی میری قربت سے۔ اس نے شرارت سے اس کے ناک کو ٹچ کیا۔ اریال، اگر یہ کوئی مقابلے بازی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس بار میرم جیتے گی۔ ٹائیگر نے بھی کبھی ہار نہیں سیکھا، وہ بھی بڑے وثوق سے بولا۔ ٹائیگر تو مجھے ویسے بھی پسند نہیں ہے، میں اپنے اریال کے ساتھ جنگ لڑوں گی۔ اچھا چلو پھر میں جنگ شروع کرتا ہوں اور تم مجھ سے دور جانے کی غلطی کرنا، پھر دیکھتے ہیں کہ آخر میں جیتتا کون ہے۔ نہیں، دور رہیں، پاس نہیں آنا۔ اپنی شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے وہ الٹے پاؤں چل رہی تھی اور اریال اسی کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے پڑے شیشے کے میز سے وہ ٹکرا گئی تھی، مگر جیسے ہی گرنے لگی تو اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ عین اس کے وجود کے ساتھ لگ گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ شرارتیں کرتے وقت خیال رکھ کیا کرو، لیکن تم نے صرف شرارتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے انداز سے خفگی ٹپک رہی تھی۔ میرم نے اس کے گسیلے چہرے کو دیکھ کر اپنے حلق کو خشک سے خشک تر ہوتا محسوس کیا۔ پہلے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اپنا حق کیسے لیتے ہیں۔ اریال، وہ میم کھانا؟ میرم بات کرتی کرتی رکی اور ایک طرف کھڑی شموشنگ پر نظر پڑی تو وہ بھی کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ اریال کو اپنے سامنے دیکھ کر اب شموشنگ کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ میرم کو خود سے الگ کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ وہ ڈر کے مارے نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں جا پر کیوں رکھا ہے شموشنگ؟ لہجہ سنجیدگی سے تنا ہوا تھا لیکن روبرو خاموش تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے، جواب دو۔ شدت غضب سے وہ داڑا اور شموشنگ سمیت میرم بھی سہم گئی۔ سر وہ اریال، اس کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی سے۔ میرم نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی اور وہ گھور کر دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے وہی بولتی بند کرنے کا اشارہ کر گیا۔ میں نے تمہیں اس گھر میں میرم کی حفاظت کے لیے بھی رکھا ہے شموشنگ، اور جب تمہاری میم کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب تم انہیں چھوڑ کر اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ وائی سر، وہ انہیں ہارٹ اٹیک تو زندہ ہے نا، لیکن تمہیں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے میرم کی کیا حالت تھی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کی پھنکار بلند ہوئی اور میرم شموشنگ کے آنسو دیکھ کر ایک بار پھر سے آڑ بن گئی۔ اریال، پلیز اسے مت ڈانٹیں، میں نے ہی اسے جانے کا کہا تھا اور میری طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں تھی کہ… اسٹاپ اٹ میرم، کتنی بار کہا ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو۔ کیوں نہ اڑاؤں ٹانگ؟ آپ غلط ڈانٹ رہے ہیں اسے۔ جیسے آپ کو میری پرواہ ہے اسی طرح اسے بھی اپنی خالہ کی پرواہ تھی، اور وہ نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے اسے بھیجا، لیکن آپ تو خود غرض بن گئے ہیں۔
آج اس کے غصے سے ڈرنے کی بجائے وہ الٹا ڈنکے کی چوٹ پر اپنا چہرہ اٹھا کر مقابلے بازی پر اتر آئی تھی۔ آریال شش و پنج کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا ہی رہا۔ دوبارہ شموشنگ کو کچھ بھی کہنا ہوگا تو میں خود ہی کہہ دوں گی، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تو اب تم اس کے سامنے میری انسلٹ کرو گی؟ وہ زور سے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دبا گیا تھا۔ میرم کی ہلکی سی سسکاری ابھری۔ اور تم کھڑی کیا تماشا دیکھ رہی ہو؟ آؤٹ! وہ گرجا اور شموشنگ بجلی کی سپیڈ پکڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پھر اس نے سامنے کھڑی میرم کو دیکھا جو درد سے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ میرم، تم مجھے بند کمرے میں کچھ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن کمرے کے باہر اگر تم نے میرے سامنے آ کر بے جا روب جمانے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئی اس نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکا۔ اب رونے کیوں لگ گئی ہو؟ مارا تو نہیں ہے میں نے تمہیں؟ آپ بہت برے ہیں اور ہاں میں بہت برا ہوں اور بہت ظالم بھی اور کچھ۔ اس کے نامکمل فقرے کو وہ خود ہی مکمل کر گیا تھا اور میرم نے اپنا ہونٹ لٹکائے ہوئے غصے سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاتھ مت لگائیے گا اب مجھے ورنہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی، وہ چبا چبا کر بولی اور اس کے آخری فقرے پر آریال اپنی بویں چڑھا گیا۔ لیکن اپنا غصہ دکھاتے ہوئے وہ کمرے سے جانے لگی مگر اس نے اس کی کلائی کو پکڑ کر پھر سے اسے اپنے سامنے کر لیا تھا۔ جھٹکا کھانے کی وجہ سے اس کے بال بھی لہر کر آریال کے منہ پر لگے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک تو تمہاری یہ زلفیں مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں، انہیں کاٹ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور میرم نے اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکا۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگائیں۔ تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو کس کو لگاؤں گا؟ تم اپنے قریب نہیں آنے دو گی تو پھر کس کے قریب جاؤں گا؟ آپ جس کو مرضی ہاتھ لگائیں اور جس کے مرضی قریب جائیں، بس مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ غصہ ابھی بھی ناک پر سوار تھا اور وہ اپنے منہ میں زبان گھما گیا۔ تو مطلب میں سچ میں کسی کو بھی ہاتھ لگاؤں اور کسی کے بھی قریب جاؤں تو تمہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اس نے گردن کرائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں امریکہ کی واپس فلائٹ بک کروا لیتا ہوں۔ ویسے بھی میں جیمز کا مشن ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور یاد رکھنا میرم کہ اگر میں نے ایک بار فلائٹ بک کروا لی تو اسے کینسل نہیں کروں گا۔ میں نے دور جانے کا تو نہیں کہا، میں نے بس اتنا کہا ہے کہ ہاتھ مت لگائیں۔ ٹھیک ہے تو پھر ہاتھ نہیں لگا رہا، ہونٹ تو لگا ہی سکتا ہوں۔ اس نے اپنے لبوں کو اس کے چہرے کے قریب کیا اور میرم نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر پھر سے پیچھے دھکیلا۔ ٹچ بھی مت کریں، سوچ لو اچھے سے، میں اگر باہر چلا گیا تو ساری رات تمہیں میری بازو نہیں ملے گی سونے کے لیے۔ بعد کی بات میں دیکھیں گے، فی الحال میں کھانا کھانے جا رہی ہوں۔ فائن، ہم باہر چل کے ڈنر کرتے ہیں۔ لیکن شموشنگ نے کھانا بنا دیا ہے۔ نو پرابلم، فریزر میں رکھوا دو۔ نہیں، مجھے کہیں باہر نہیں جانا۔ کیوں؟ بات بھی مت کریں مجھ سے۔ او، اتنی سخت ناراضگی؟ بات بھی مت کریں مجھ سے۔ او، اتنی سخت ناراضگی؟ تمہیں تو میں 2 منٹ میں منا لوں گا۔ میرم اس کی گرفت سے چھوٹ پیچھے ہوئی اور کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ بیڈ پر منہ پھیلا کر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ آریال اس کے قریب بیٹھا اور پھر ٹیڑھا لیٹ کر یکایک اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ حیرانگی سے تکنے لگی۔ اس نے اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں محبت سے گھمانا شروع کیا۔ ہاتھ ہٹائیں اور اٹھے یہاں سے، وہ چیخ کر بولی اور اس کا ہاتھ الگ کیا، لیکن وہ دور ہونے کی بجائے اٹھ کر بیٹھا اور اسے کھینچ کر بیڈ پر لٹا گیا، پھر خود ساتھ لیٹ کر اپنی بازو اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ اب اگر دھکیلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بہت ظالمانہ پیار کروں گا۔ نرمی سے بولتے وقت اس نے اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس بکھیرنا شروع کیا۔ میرم کو شدید غصہ تھا، اس لیے پھر سے اسے دور کرنے کی گستاخی کر دی۔ جب اس نے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تو آریال جہاں پہلے پیار سے بات کر رہا تھا اب وہیں بفر کر اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ خود اب پورا کا پورا اس کے اوپر تھا۔ میرم تو اب ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے کہ خود سے اب دور مت کرنا؟ کیا چاہتی ہو، بائٹ کروں؟ نہیں آریال، آپ وزن ڈال رہی ہیں مجھ پر۔ بمشکل اس کی گٹی گٹی سی آواز سنائی۔ وہ خود ہی اب پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرم بھی اٹھ بیٹھی۔
میں یہ سب کبھی نہیں کرنا چاہتا میرم کہ غصے میں تمہارے قریب آؤں اور تمہیں اپنی مردانگی کا نشانہ بنا کر اذیت دوں، اس لیے سمجھاتا ہوں کہ مجھے خود سے دور کرنے والی غلطی مت کیا کرو۔ میں ناراض ہوں آپ سے، تو منانے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ ایسے مناتے ہیں؟ پیار سے ہی مناتے ہیں، اور کیا غصے سے مناؤں؟ ایسے نہیں مناتے۔ ڈنر کی بھی آفر کی تھی کہ تم مان جاؤ، چلو شاپنگ بھی کر لینا۔ اب تو منہ ٹھیک کرو، نہ میں آپ کے ڈنر کی بکی ہوں اور نہ ہی آپ کی شاپنگ کی۔ تو پھر کیا چاہیے میری جان عزیز کو؟ وہ اس کی طرف سرکا اور محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ کہ دوبارہ اگر میں کسی معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاؤں گی تو آپ میری بات سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے؟ سن لوں گا، لیکن عمل کرنے کے لیے وعدہ نہیں کرتا۔ نہیں، اب میں آپ کو کبھی بھی کچھ بھی غلط کرنے کا نہیں کہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، فائن، آئی پرامس کہ تمہاری ساری باتیں مان لوں گا، بس یہ منہ مت سجایا کرو۔ اب خوش ہو؟ اس نے اس کے دونوں گال کھینچے اور میرم نے تیز تیز پلکیں جھپکائیں۔ ایک واحد تم ہی ہو میرم، جس کی ہر بات مانتا ہوں، جس کے سامنے اپنی انا کو بھی مار دیتا ہوں، جس کے نہ ہونے کو شدت سے محسوس کرتا ہوں، اور جس کے دور ہونے کا سوچ کر ہی میں دوسروں کو خوفزدہ کرنے والا شخص خود ڈر جاتا ہوں۔ تھینک یو مجھے اتنا سر چڑھانے کے لیے۔ وہ مسکرائی اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ اریال نے بھی مسکان سجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں برلن کے شہر کے ایک مشہور اور خوبصورت ہوٹل میں کرسیوں پر آمنے سامنے موجود تھے۔ وہاں پر موجود لوگ میرم کے لباس کو عجیب و غریب نظروں سے جانچ رہے تھے، کیونکہ سبھی تو وہاں پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ ایک بس وہی تھی جس نے لمبی سی قمیض کے ساتھ پاجامہ پہن کر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اریال، جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں نا، یہاں پر سبھی لڑکیاں ایک جیسے لباس میں ہیں اور بس میں ہی ہوں جس نے یہ پاکستانی حلیہ اپنایا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ ماند پڑا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی یہاں کی دوسری عورتوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن کر اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو نمایاں کرو۔ تم مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو، پر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرم دیکھو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن کچھ باتیں تمہیں میری ماننی پڑے گی، اور اگر تم پیار سے نہیں مانو گی تو مجھے سختی پڑنے گی، لیکن تمہیں میری بات ماننی ہی ہے۔ اریال، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں پینٹ شرٹ میں کیسی لگتی ہوں، تو تمہیں میں پینٹ شرٹ لے دوں گا، لیکن تمہیں سب کے سامنے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس نے منہ لٹکایا۔ تبھی اریال کی نظر کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک شخص پر پڑی، جس کی پلیٹ سے پاستا اس کا اپنا بازو لگنے کی وجہ سے ہی گر پڑا تھا۔ وہ خود نیچے جھک کر فرش پر سے پاستا اٹھا کر واپس پلیٹ میں رکھ رہا تھا اور ٹیبل پر گرا ہوا تھوڑا سا پاستا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگا۔ میرم نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بھی اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کر کہیں غائب ہو گیا تھا اور میرم اریال کو اپنی نظروں سے ہی تلاش کرنے لگی۔ کچھ لمحات بعد جب نظر پڑی تو وہ اس شخص کے سامنے کھانے کا پورا ٹیبل سیٹ کروا رہا تھا۔ اریال کے دل میں انسانیت کے لیے یہ جذبہ دیکھ کر میرم کو پھر سے اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ چند ثانیے مزید گزرے اور وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تب تک میرم کے سامنے بھی کھانا لگ چکا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم نے اسٹارٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنی بھوک چھوڑ کر کسی دوسرے کی بھوک مٹانے کی کوشش کر رہے تھے تو میں کیسے کھا سکتی تھی؟ ہاں، وہ کافی غریب ہے شاید، بیچارے نے بڑی مشکل سے ایک پلیٹ کا آرڈر دیا تھا اور وہ بھی اس سے گر گئی، تو مجھے لگا کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ آئی لو یو اریال، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میرم نے ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا نازک دست رکھا تھا۔ وہ تھوڑا مسکرایا اور اس کو کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈنر کے بعد اس نے اسے خوب ساری شاپنگ بھی کروائی تھی اور اس کی پسند کی پینٹ شرٹ بھی لے کر دی۔ وہ میرم کو ہسپتال بھی لے جانا چاہتا تھا، لیکن زیادہ رات ہونے کا بہانہ بنا کر اس نے منع کر دیا۔ جب تک وہ واپس گھر آئے تب تک شموشنگ گہری نیند میں تھی۔ اریال کے پاس گھر کی چابی تھی اور فلیٹ باہر سے لاک لگنے کی وجہ سے وہ اس کی نیند کو خراب نہ کرتے ہوئے خود ہی اندر آ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرم اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر رہی تھی۔ جب اسے کچھ یاد آیا تو پلٹ کر اریال کو دیکھا، جو اس وقت لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اپنی زلفوں کو کمر پر گرا کر اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اریال، اس نے بنا دیکھے جواب دیا۔ جمیل کا کیا بنا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ چھڑوا لیا ہے ہم نے اسے، اور اب اس ٹائم وہ گھر ہوگا۔ چلو شکر ہے۔
ہاں تم بھی اب ریسٹ کرو اور کل صبح اپنا سامان پیک کر لینا، ہم واپس اسی گھر میں جا رہے ہیں۔ مطلب آپ کی اور ضمیر کی صلح ہو گئی؟ اس کے نین خوشی سے چمکے اور اس نے بس گردن کو اوپر سے نیچے ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن اچانک مائنڈ سے نکل گیا۔ کیا؟ کل شام کو تمہاری ممی اور سسٹر بھی جرمنی آ رہے ہیں؟ کیا سچ میں؟ چہرہ مزید کھلا اور وہ مزید تعجب میں ڈوبتی دکھائی دی۔ ان کے پاسپورٹس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا اور ان کے پاسپورٹ اپروو ہو گئے، اس لیے میں نے ان کی کل کی فلائٹ بک کروا دی ہے۔ ہائے آئی لو یو سو سو مچ، اب بہت 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 اچھے ہیں۔ خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی تھی اور اریال اپنے لیپ ٹاپ کو سائڈ پر رکھتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ کس کرو گیا مجھے؟ آج تو 10 کس کر لوں گی، وہ پھولے نہ سما رہی تھی۔ اریال ہنسا اور اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونجی۔ میرم اس کے وجود سے لپٹتی ہوئی اپنے نین بند کر گئی تھی۔ جمیل زخمی حالت میں ڈارلنگ کے ساتھ گھر پہنچا تھا۔ سہل نے اسے اس طرح دیکھا تو بھاگتی ہوئی لاؤنج سے لان تک آئی، پھر اسے دوسرے بازو سے سہارا دیتی ہوئی اس کے کمرے میں لے آئی۔ دونوں نے اس کا وزن اپنے وجود پر ڈال کر اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ سہل تم پلیز یہیں کہیں درازوں میں دیکھو، فرسٹ ایڈ باکس پڑا ہوگا، میں ذرا اس کے کپڑے نکال دوں، ڈارلنگ اس سے کہتی ہوئی خود سیف الماری کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہے۔ سہل بھی بھاگ بھاگ کر ہر دراز کو چیک کر رہی تھی۔ آخر کار اس نے فرسٹ ایڈ باکس کو ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ چلو اوے جانور اٹھ جا، پٹی کرنی ہے تیری۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا انداز برقرار رکھا۔ جمیل بمشکل اٹھ کر بیٹھنے ہی لگا تھا جب ڈارلنگ چیخی، نو سہل، پہلے اسے کپڑے چینج کرنے دو، اس کے بعد پٹی کریں گے۔ لیکن اس حالت میں یہ اٹھ کر کپڑے کیسے بدلے گا؟ بغیر سوچے سمجھے اس نے سوال کیا تو ڈارلنگ نے اسے آنکھیں دکھائیں اور وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب پٹی کرنی ہوگی تو مجھے بلا لینا۔ وہ باہر نکلی اور ڈارلنگ خود اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بیبی اپنا سارا وزن مجھ پر ڈال دو اور باتھ روم میں چلو، تمہیں نہلوا کر تمہارے کپڑے چینج کروا دیتی ہوں۔ رہنے دو، اتنا بھی نہیں مرا ہوا ہوں کہ اٹھ کے خود نہ نہا سکوں۔ اگرچہ اس نے کہہ دیا تھا لیکن اس کی آواز مرمری سی نکلی۔ مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ جاؤ۔ او جانو یار، شرما نہیں رہا، لیکن میں اس قابل ہوں کہ اٹھ کر نہا سکوں۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن دروازے کو لاک مت لگانا، کوئی بھی پرابلم ہوئی تو آواز دے دینا۔ ٹھیک ہے۔ گرتا پڑتا وہ خود ہی اٹھا تھا اور باتھ روم میں جا پہنچا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاور کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ڈارلنگ بیڈ پر ہی بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار پہنے باہر آیا۔ قمیض ڈارلنگ نے خود کھڑے ہو کر پہنائی تھی۔ پھر سہل کو آواز دی تو وہ پٹی کرنے آن پہنچی۔ چند ہی لمحات بعد وہ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر پٹیاں لگا چکی تھی اور رہے سہے جزو پر صرف پاؤڈر لگا کر چھوڑ دیا۔ اب آرام کر جمیل، اور ڈارلنگ بھابھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بھی بتانا۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ۔ جاری ہے۔